اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہج البلاغہ مکتوب نمبر 17۔ یہ مکتوب حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے حاکم شام کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ مطالبہ کہ میں شام کا علاقہ تمہارے حوالے کر دوں تو میں آج وہ چیز تمہیں دینے سے رہا کہ جس سے کل انکار کر چکا ہوں، اور تمہارا یہ کہنا کہ جنگ نے عرب کو کھا ڈالا ہے اور آخری سانسوں کے علاوہ اس میں کچھ نہیں رہا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جسے حق نے کھایا ہے وہ جنت کو سدھارا ہے، اور جسے باطل نے لقمہ بنایا ہے وہ دوزخ میں جا پڑا۔ یہ دعویٰ کہ ہم فن جنگ اور کثرت تعداد میں برابر ہیں، تو یہ یاد رکھو کہ تم شک میں اتنے سرگرم عمل نہیں ہو سکتے جتنا میں یقین پر قائم رہ سکتا ہوں، اور اہل شام دنیا پر اتنے مر مٹے ہوئے نہیں کہ جتنا اہل عراق آخرت پر جان دینے والے ہیں۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ ہم عبد مناف کی اولاد ہیں، تو ہم بھی ایسے ہی ہیں، مگر امیہ ہاشم کے اور حرب عبد المطلب کے اور تمہارا باپ ابو طالب کے برابر نہیں ہیں۔ فتح مکہ کے بعد چھوڑ دیا جانے والا مہاجر کا ہم بلہ اور ہم مرتبہ نہیں، اور الگ سے نتھی کیا ہوا روشن اور پاکیزہ نسب والے کے مانند نہیں، اور غلط کار حق پرستار کا ہم پلہ نہیں، اور منافق مومن کا ہم درجہ نہیں۔ کتنی بری نسل وہ نسل ہے جو جہنم میں گر چکنے والے اسلاف کی پیروی کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں نبوت کا بھی شرف حاصل ہے کہ جس کے ذریعے ہم نے طاقتور کو کمزور اور پست کو بلند و بالا کر دیا، اور جب اللہ نے عرب کو اپنے دین میں جوق در جوق داخل کیا اور امت اپنی خوشی سے یا ناخوشی سے اسلام لے آئی، تو تم وہ لوگ تھے کہ جو لالچ یا ڈر سے اسلام لائے، اس وقت کہ جب سبقت کرنے والے سبقت حاصل کر چکے تھے، اور مہاجرین اولین نے فضل اور شرف کو لے جا چکے تھے۔ سنو، شیطان کا اپنے میں ساجھا نہ رکھو اور نہ اسے اپنے اوپر چھا جانے دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔